مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. حضرات ناظرین سامعین، الحمدللہ آج مرکزی خلیفہ جماعت المسلمین کے زیر اہتمام ایک سیرت کی نئی مہم شروع کی جا رہی ہے. اس میں سیرت کے ہر پہلو کو نئی نسل کے سامنے رکھنے کے مقصد کے تحت مختلف علماء اور مختلف ماہرین کے اس سلسلے میں خطبات اور محاضرات ہوں گے. آج اس کی پہلی کڑی ہے اور مجھے موضوع دیا گیا ہے کہ مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی اسلوب کیا تھا اور اس کے کیا نتائج برآمد ہوئے اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ سیرت کے تمام پہلوؤں میں سب سے اہم ترین پہلو اگر کوئی پہلو ہو سکتا ہے وہ مکی دور کا دعوتی پہلو ہے. اس اعتبار سے سب سے مشکل پہلو بھی یہی ہے. ہمارے محترم مولانا خواجہ صاحب نے مجھے اس موضوع کے ساتھ جوڑتے ہوئے پہلے ہی کہا تھا کہ اہم موضوع ہے اور آپ کو اس پر جو ہے بات کرنی ہے، لیکن وقت اتنا کم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع کا تعارف بھی جو ہے 10 منٹ کے اندر نہیں ہو سکتا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ بنیادی جو نکات ہے اس موضوع کے وہ آپ کے سامنے آ جائیں. ایک تو مکی دور کی وہ تفصیلات ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں، سیرت کی کتابوں میں ملتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر نبوت تک اور نبوت کے بعد سے لے کر ہجرت تک کے وہ مواقع اور وہ مختلف مراحل ہیں جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے اور اس سب کی تصویر ہمارے سامنے موجود ہے. ہمارے لیے بھائی سے جو امت اس مکی دور کے دعوتی اسلوب میں کیا پیغام ملتا ہے ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مکی دور کا دعوتی دور بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں ایک ہی نقطے کے آس پاس رہا اور وہ توحید کی امانت کو دوسروں تک پہنچانا اور توحید کی جو ہے دعوت کو دلوں میں پیوست رکھنا اور کرنے کی کوشش کرنا اور اس سلسلے میں ہر طرح سے اس کے اندر استحکام پیدا کرنے کی کوشش کرنا. نتیجہ یہ ہوا اس دعوتی پہلو کے لیے مرکزی اور محوری موضوع کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال کی زندگی اللہ کی طرف سے اس کے لیے مقدر کی گئی. یعنی مجموعی طور پر آپ کی نبوت کے 23 سال میں 50% سے زائد وقت دعوتی مکی دور کے لیے وقت تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور بھی بڑھ جاتی، اسی حساب سے اسی تناسب سے مکی دور کے لیے وقت مقرر کیا جاتا. اس مکی دعوتی اسلوب اور نہج کے لیے ہمیں 3 باتیں سمجھنے کی ضرورت پڑے گی. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا اسلوب اختیار کیا، کیا طرز اختیار کیا، اور دوسرا اس کا نقطہ ہے اس کے لیے آپ نے کن چیلنجز کا سامنا کیا، کن مسائل کا سامنا کیا اور کیا حالات اس کے نتیجے میں آپ کے سامنے پیش آئے اس اسلوب کو اپنانے کے نتیجے میں. تیسری اور اہم ترین بات جو ہوتی ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ قابل عمل، قابل توجہ اور قابل غور ہے. اس اسلوب کو اپنانے کے بعد
ان مسائل اور چیلنجز کا سامنا کرنے کے ساتھ اس کے نتائج کیا برآمد ہوئے؟ میں سمجھتا ہوں اس وقت امت عالمی سطح اور عالم اسلام میں، خاص کر بر صغیر میں جن حالات سے گزر رہی ہے، ہمارے لیے مکی دور کا یہ دعوتی پہلو اور دعوتی اسلوب بڑا معنی خیز بن کر سامنے آتا ہے، اور اسی اسلوب کو اپنا کر آج جو ہے انسانیت کے سامنے صحیح انداز میں دعوت پیش کی جا سکتی ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جس دعوت کے آپ داعی ہیں اس سلسلے میں خود اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کیجیے۔ انما ادعو الی اللہ بصیرۃ انا ومن اتبعنی، داعی جب تک اپنی دعوت کے تعلق سے پورا اعتماد نہیں ہوگا اس کے قدم ڈگمگا جائیں گے، اور اس سلسلے میں مختلف مراحل ایسے آ سکتے ہیں کہ وہ دعوت کو صحیح اسلوب کے اندر اپنے مخاطب کو پیش نہ کر سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اللہ کی طرف سے الہامی طور پر ہوئی، آپ کا دل ہر اعتبار سے 100% مطمئن تھا، میں جس دعوت کو لے کر آیا ہوں اس سے بڑھ کر کوئی دعوت نہ سچی ہو سکتی ہے، نہ افضل ہو سکتی ہے، نہ سب سے بہتر ہو سکتی ہے، نہ پوری انسانیت کے لیے کامل دعوت ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد دعوت کے لیے اللہ کی طرف سے آپ کو ہدایت دی گئی، آپ کے لیے ایک جماعت چاہیے جو جماعت پیدا کی جائے گی، لیکن سب سے پہلے آپ ذہنی طور پر اپنے خاندانی اعتبار سے اور خاندی اعتبار سے مطمئن ہو جائیے کہ آپ کے اپنے گھر کے افراد آپ کے ساتھ ہیں، ان پر محنت کیجیے۔ یہ نہیں کہا گیا ان کو ہر حال میں ہدایت سے نوازیے، اپنی والی محنت کیجیے۔ اس محنت میں بھی آپ کو اللہ الحمدللہ کامیابی ملی، اور آپ سے کہا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اس میں آپ دیکھیں گے غار ہرا سے جب آپ تشریف لائے، اپنے گھر جا رہے تھے، غار ہرا میں آپ نبی بنے، اور حضرت خدیجہ تک پہنچتے بہت سارے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، راستے میں ملے۔ بظاہر ہمارا ذہن کہتا ہے، ہماری عقل کہتی ہے دعوت جب فرض ہو گئی تو پہلے جو ملا اس کو دعوت دیجیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں کسی سے تذکرہ بھی نہیں کیا، حالانکہ آپ پر دعوت فرض ہو چکی تھی۔ جب تک حضرت خدیجہ سے نہیں ملے اور حضرت خدیجہ کے سامنے اپنا مدعا پیش نہیں کیا اور ایمان کی دعوت ان کو نہیں تھی، اس سے پہلے آپ نے اس دعوت کو اور لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی جرات نہیں کی اللہ کے حکم سے۔ نتیجہ یہ ہوا حضرت خدیجہ کی طرف سے جب دعوت قبول کی گئی، آپ کا ایک مضبوط بازو سامنے آیا، آپ کے گھر والوں میں، اپنے دوستوں میں اس دعوت کو آپ نے پیش کی، حضرت ابوبکر صدیق کو، حضرت علی کو، اپنے غلام کو، اپنے گھر والوں کو، اس میں آپ کو بڑی کامیابی ملی۔ اس کے بعد پھر کہا گیا اب آپ کا مرحلہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اپنے گاؤں والے اور بستی والوں پر آپ توجہ دیجئے، ان کو اپنا ہمنوا بنانے کی کوشش کیجیے۔ اس میں آپ کو 100% کامیابی نہیں ملی، اللہ کی حکمتیں تھی، اللہ کی مصلحتیں تھی، اور جس خاندان میں آپ کے نبی ہونے کی وجہ سے یہودی آپ کی مخالفت کر رہے تھے، اس خاندان نے بھی آپ کا ساتھ نہیں دیا، نہ قریش نے ساتھ دیا پورے طور پر، نہ بنی ہاشم نے ساتھ دیا، نہ بنو عبد المطلب نے ساتھ دیا۔ اس کے بعد آپ مایوس نہیں ہوئے، آگے بڑھ گئے، اور اس کے بعد پھر آپ سے کہا گیا اب آپ کی دعوت پوری انسانیت کے لیے ہے، آپ جہاں چاہیں، جیسے چاہیں، جس طرح چاہیں، لیکن ہر حال میں اس دعوت کو آپ کو پہنچانا ہے۔ اس کے لیے آپ نے کیا اسلوب اختیار کیا؟ اس کے لیے آپ نے اس زمانے کے اعتبار سے جو لیٹسٹ اسلوب ہو سکتے تھے، جو اچھے سے اچھے مواقع ہو سکتے تھے، انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ نبی اور آخری نبی اور سب سے برگزیدہ نبی ایسی جگہوں پر جو ناپاک جگہ ہیں، جہاں پر شرکیہ باتیں ہوتی ہیں، شرکیہ اشعار پیش کیے جاتے ہیں، آپ نے اس ماحول کو استعمال کر کے دعوت کے لیے اس کو ہموار کیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو مجلسیں لگتی تھی، جو شراب کی جو ہے وہاں پر جو ہے خیمے لگتے تھے، اور وہاں پر جو ہے اپنے آباء و اجداد کے تذکروں کے ساتھ فخریہ اور تعصب کی باتیں ہوتی تھی، وہاں پر بھی جانے سے آپ نہیں چوکے، اور وہاں پر جا کر بھی آپ نے اللہ کا پیغام پیش کیا۔ حج میں وفود آتے تھے دنیا بھر کے، اور وہاں خرافات ہوتے تھے، ننگے طواف کرتے تھے، بے حیائی کی باتیں ہوتی تھی۔ حج میں آپ شریک ہوئے اور اس طریقے پر حج نہیں کیا، اس کے باوجود آپ نے وہاں پر جا کر وہاں آنے والے وفود کے سامنے اپنا پیغام پیش کیا۔ یہ آپ کا طریقہ تھا، خود اعتمادی، اپنے گھر والے، اپنے گاؤں والے، پوری انسانیت کے لوگ۔ اور اس کے بعد کن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، اس میں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔
انسانی تاریخ میں کہا گیا آپ کے تعلق سے اللہ کے رسول کی زبانی اوذیت فی اللہ ما لم یؤذ احد من الانبیاء، ذہنی طور پر، فکری طور پر، جسمانی طور پر، روحانی طور پر، خاندانی طور پر، قبائلی طور پر جن اذیتوں کو آپ کا سامنا کرنا پڑا، انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس کے بعد جان کی قربانی دینی پڑی، مال کی قربانی دینی پڑی، اخیر میں وطن کی قربانی دینی پڑی۔ ان سب قربانیوں کے بعد آپ کے لیے مرحلہ آیا فتوحات کا، نتیجے کا، ثمرات کا۔ آپ حیرت میں رہ جائیں گے، اسباب کے بغیر آپ نے دعوت شروع کی، افراد کے بغیر آپ نے دعوت شروع کی، سیدھے سیدھے انداز میں صرف توحید کا پیغام پیش کیا۔ اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں ہر جگہ سے مخالفتیں ہوئی، لیکن خاموشی سے، حکمت اور منصوبہ بندی سے کام کرنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے نتائج سامنے آئے۔ انسانی عقل حیران ہے، اسلامی تاریخ حیران ہے، اس کو سوائے اس کے کچھ اور چیز سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سب الہامی اسلوب تھا، انداز تھا، آپ کا طریقہ تھا۔ خاموشی سے جیسے ایک سخت ترین پتھر پر تھوڑے تھوڑے بارش، تھوڑے تھوڑے قطرات کے بعد وہ پتھر نرم ہوتا ہے، آپ نے ایک ساتھ انقلاب برپا کرنے کی کوشش نہیں کی۔ خاموشی سے، حکمت کے ساتھ دلوں پر آپ نے محنت کی۔ نتیجہ یہ ہوا جب بھی آپ پر مسائل آئے، مشاکل آئے، آزمائشیں آئی، اللہ کی طرف سے اس کے لیے انتظام ہوا۔ آپ کی دل بستگی کا، مکے میں حد سے زیادہ ستایا گیا، آپ کی بیوی کا انتقال ہوا، زوج مطہرہ کا، آپ کے چچا کا انتقال ہوا، پھر جو ہے طائف میں آپ کے ساتھ جو سلوک ہوا، فوراً آپ کو معراج پر بلایا گیا آپ کی تسلی کے لیے، پھر واپس بھیجا گیا اور کہا گیا پھر اسی طرح اسی جذبے کے ساتھ آپ کام کیجیے۔ تو یہ تین پہلو ہے۔ داعی کو اس زمانے کے اندر بھی اللہ کے اسی اسلوب کو اپنا کر وہ دعوت دے سکتا ہے، ذہنی طور پر اور دماغی طور پر اس کو ان سب آزمائشوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور دعوت سب سے پہلے اپنے قریب ترین لوگوں کو دینا چاہیے، ان کو مطمئن کرنا چاہیے، تاکہ آئندہ جو مسائل آئے فیس کرنے کے لیے کم از کم خاندان کے کچھ لوگ ہوں، شہر کے کچھ لوگ ہوں، پھر اس کو جو ہے بڑے پیمانے پر شروع کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات جو ہمیں پیغام ملا، وہ پیغام ملا کہ دعوت بظاہر فوراً کوئی اپنا اثر دکھائے نہ دکھائے، دعوت نتیجے کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے اپنا اثر دکھائے بغیر نہیں رہتی۔ اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں تھی، ان کے ہم سب نائبین ہیں، ہم بھی اسی اسلوب پر کام کریں گے۔ بظاہر کچھ دنوں تک اس کے اثرات نظر آئے نہ آئے، لیکن دعوت اپنا اثر دکھائے بغیر نہیں رہے گی، اور دنیا میں داعی بننے سے پہلے اپنی دعوت کے اثرات اور اس کے اچھے نتائج دیکھ کر اس دنیا سے اللہ اس کو اپنے پاس بلاتے ہیں۔ یہ خلاصہ ہے مکی دور میں دعوتی اسلوب کا، کس طریقے سے آپ نے دعوت شروع کی، کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا، اور کن نتائج کا جو ہے اللہ کی طرف سے آپ کے لیے خیر مقدم کرتے ہوئے خوشخبری سنائی گئی۔ آج بھی دعوت کے اس اسلوب میں ہماری کامیابی ہے، ہم جدید سے جدید طریقہ اپنائیں، لیکن بنیادی طور پر ان تین نکات پر ہماری توجہ مبذول نہیں ہوگی تو ہماری دعوت مستحکم، پائیدار اور زیادہ دیر تک قائم رہنے والی نہیں ہو سکتی۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جتنے لوگ دنیا میں دعوت کا کام کر رہے ہیں، بنیادی طور پر، محوری طور پر اسی اسلوب کو سامنے رکھ کر اپنی دعوت کے منصوبوں کو ترتیب دے، اور اسی جو ہے پہلو کے ساتھ اور اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے وہ دعوت کا کام کرے۔ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ پھر وہ مکی دور واپس آئے گا، مدنی دور واپس آئے گا، اور دنیا میں پھر توحید کے جو ہے نعرے بلند ہوں گے، تکبیر کے نعرے بلند ہوں گے، رسالت اور توحید کی باتیں پہلے سے زیادہ انشاءاللہ عام ہو کر پوری انسانیت جو سستی بلکتی انسانیت ہے وہ سیراب ہو کر انشاءاللہ توحید کی جو ہے رمضبے سے جو ہے میں سمجھتا ہوں مستفید ہو کر اپنی آخرت بھی بنانے میں کامیاب ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير